ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا كلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی سال ہجری 1447 ہجری کا یہ 5واں مہینہ جو ماہ جمادی الاولیٰ ہے اور اس کا بھی اختتام ہونے والا ہے، اور یہ اس ادارے کا جامعہ مظاہر العلوم کا یہ سالانہ پروگرام جو ایک تقریب ختم بخاری اور تکمیل بخاری شریف کے عنوان سے معنون ہے۔ اس موقع پر انتہائی جلیل القدر ہستیاں اس ادارے کے اعزاز کے لیے اور اس ادارے کی عمر کی برکت کے لیے آج ان کے پاؤں یہاں اس زمین پہ آنا اور ان کا وجود مسعود اس پورے علاقے کے لیے اور احیاء دین اور احیاء سنت کا ایک ذریعہ بنے گا۔ ہمارے قریب کے اکابر بزرگ جو اس تقریباً 150 سال پہلے کے جو ایک وقت کے محیی سنت کے اور ایک احیاء دین کی ایک واضح اپنے زمانے کی علامت تھے، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھی اور زندگی کے تعلیم کے طالب زمانہ کے ساتھی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ایک ہی پیر سے بیعت ہیں، دونوں ایک ہی جگہ کے تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کے تقریباً 6 اساتذہ دونوں کے مشترکہ اور کامن ہیں۔ البتہ حجت الاسلام نے زندگی کی کل عمر 48 سال پائی اور دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے ان سے کام ایسا لیا، ان کی عمر میں ان کی زندگی کے 30 سال کام آئے۔ 18 سال کی عمر سے وہ تدریس میں اور تعلیم میں مصروف ہوئے، 48 سال کی عمر میں دنیا کو چھوڑا، لیکن اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ آج اگر کوئی آدمی 150 سال کی خدمات اپنی پیش کرنا چاہے تو اکیلے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکیلی ہستی کی وہ خدمات کے برابر جا بنیں گے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بڑی حساس تھی، اور حضرت کافی حد تک کسی کے ایمان کے قریب لانے کے لیے حجت الاسلام کافی نرم دل تھے اور کافی مصلحت پسندی سے بھی کام لیتے، لیکن قطب الارشاد حضرت گنگوئی کے ہاں کسی قسم کا احیاء سنت کے خلاف کوئی رکھ رکھاؤ معمولی سا بھی بدعات سے نفرت ان کو اس درجے کی تھی کہ اگر کسی بدعتی آدمی کا اکرام کرتے تو حضرت گنگوئی اپنے حضرات سے فرماتے کہ آپ سے سلام لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے میرے پیغمبر کے دل دکھانے والے کا تم نے استقبال کیا، اکرام کیا، تم نے اس کا نہیں، تم نے میرے نبی کا دل دکھایا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے بدعتی آدمی اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے،
نبی کی گستاخی کرتا ہے، ہر بدعتی پیغمبر کا بے ادب ہوتا ہے، گستاخی پہ ہوتا ہے، بدعت کو جانتے نہیں ہو بدعت ہوتی کیا چیز ہے۔ ہر وہ کام جو سنت نہ ہو اور اس کو سنت سمجھ کے مرتے دم تک کرتے رہنا، ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور ایسا آدمی سنتوں کو ذبح کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سنت کی جگہ پہ بدعت کو امت کے سامنے سنت پیش کر رہا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدارس کا وجود صرف اور صرف اس کی بنیادی غرض ایک ہی غرض تھی کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے مدارس کے وجود مسعود کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس دین کے احیاء کا کام لینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت جسے نسبت رسول اللہ احیاء سنت کے ساتھ ہے، اس کی انہوں نے مختلف وقتوں میں جنگ لڑتے ہوئے دنیا سے جانا ہے، اور دنیا نے آج آپ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کفر کو اس وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کہ مسلمان کوئی ڈاکو ہیں، مسلمان کوئی چور ہیں، مسلمانوں نے کوئی یہودیوں کی چیز چھینی ہو، مسلمانوں نے عیسائیوں کی چیز کوئی چھینی ہو، یا یہ غاصب ہو، یا انہوں نے کسی کی چیز پہ کوئی قبضہ کیا ہو۔ مسلمانوں کے اوپر نہ آج تک 1400 سال میں نہ یہ چور ہیں، نہ یہ ڈاکو ہیں، نہ یہ رہزن ہیں، نہ یہ کسی کے حق تلفی کرتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کی حق تلفی تو کیا کرنی، امت مسلمہ واحد طبقہ ہے جو خدا کی مخلوق کے تمام کی جانوروں حیوانوں تک کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں۔ ایک جانور پہ بھی زیادتی ہو تو مسلمان سینہ تان کے آتا ہے، اس جانور کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، ان کے سامنے کبھی بیل آ کے شکایت کرتا ہے تو حضور ان کے حقوق بیان کرتے ہیں، کبھی اونٹ آ کے شکایت کرتا ہے حضور ان کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہرنی شکایت کرتی ہے تو حضور اس کی آزادی کی بات کرتے ہیں، خود بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیری آزادی کے لیے میں محمد اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریم سے یہودی مسلمان ہو جاتا ہے اور جناب ہرنی کو آزادی مل جاتی ہے بچوں سمیت۔ ایک باغ کے مالک کی شکایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یا تو اس کو آزاد کر دے یا اس کا اتنا کہ غذا دے دے اس کا پیٹ بھر جائے۔ اگر میرا نبی جانوروں کے پیٹ بھرنے کی، ان کی معیشت کی، ان کے حق کی بات کرتا ہے تو انسانوں کے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ ان کے لیے تو اس دین متین کا ایک ایک لفظ حقوق انسانیت کی بات کرتا ہے اور ان کی جنگ لڑتا ہے۔ مسلمانوں سے نفرت کیوں ہے دشمن کو؟ یہود کو مسلمانوں سے کیا چڑ ہے؟ ایک ہی چڑ ہے میرے پیارے، جس کو ہم آج اپنی جہالت کی وجہ سے ہم لاشعوری میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، عاشق بھی کہتے ہیں، دین متین کے ساتھ نسبت بھی جوڑتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو ذبح بھی کرتے ہیں، ثقافت کو ذبح بھی کرتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آج دنیا کی یہود و نصارہ کی طاقتوں کو آپ سے ایک ہی لڑائی ہے، وہ یہ کہ تم اپنی تہذیب بدل کے دنیا میں سامنے آ جاؤ، داڑھی اپنی چھوڑ دو، آپ نے اپنا لباس کی تہذیب چھوڑ دیں، ان کی تہذیب میں آ جائیں، کھانے پینے کی تہذیب ان کی تہذیب میں آ جائیں، ان کا جھگڑا آپ سے ختم ہو جائے گا۔ آج آپ ایک مظلوم کی بات کی آواز اٹھاتے ہیں، ان کو آپ سے یہ لڑائی، مظلوم کی آواز کیوں اٹھاتے ہو؟ مظلوم کا درد کیوں آپ کے دل میں ہے؟ آج آپ ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں تان کے اپنی جان کو پرواہ کیے بغیر ظالم سے جنگ لڑتے ہیں مظلوم کی خاطر۔ آپ سے لڑائی ایک مظلوم کی محبت میں ہے، ایک مظلوم کے حق کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ آج وہ ٹائی پہنانا ایک اس درجے کا فرض سمجھتا ہے کہ اس کے لیے تعلیم سے بچی کو آج اسکول سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ جناب وہ دوپٹہ کیوں پہن کے آتی ہے، جناب اس کو دوپٹہ اتارو، بچے کے گلے ٹائی پہناؤ، اگر یہ نہیں کرتا تو لہذا اس کو تعلیم سے، ہنر سے محروم کر دو۔ آج ہم شرماتے ہیں، کبھی سر پہ پگڑی لیتے شرماتے، کبھی ٹوپی لیتے شرماتے، کبھی داڑھی رکھتے شرماتے، کبھی نبی کے طریقے پہ بیٹھ کر کھانے کو شرماتے، کبھی سنت کے مطابق چلنے کو شرماتے۔ ہمیں ایک ایک سنت پہ شرم آ گئی ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں بے حیائی، بے شرمی کون سی ہو؟ سب سے بڑی بے شرمی، بے حیائی یہ ہے
کہ نبی کو سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو یہ سمجھنا کہ مجھے شرم آتی ہے، یہ سب سے بڑی بے شرمی ہے، سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ صحابہ اکرام ایک دعوت میں بیٹھے ہیں اور ایران کی فتح کے وقت اور ان کے سے ایک صحابی سے ایک نوالا نیچے گر جاتا ہے، وہ نیچے سے نوالا اٹھانے کی جو ہی وہ ہاتھ نیچے کرتے ہیں، کچھ تابعی کچھ دوسرے حضرات نے کہا حضرت یہ لوگ کیا کہیں گے کہ نیچے کا گرا ہوا نوالا بھی بھوکے نہیں چھوڑتے۔ فرمایا کیا ان ظالموں کی وجہ سے میں نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ کیا میرا نبی کا طریقہ حقیق ہے؟ کیا میرا نبی کا طریقہ غلط ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے اس طریقے کو ثابت کیا اور جب انہوں نے نیچے اٹھایا اسی کی بنیاد پہ بنیادی روح بنی جس پر اللہ رب العزت نے ان کی عظمت ان کا وہ بٹھایا۔ جو گرا ہوا نیچے کے نوالے کی حفاظت کرتے ہیں اس کو اٹھانے کے بعد انسان کے کھانے کے قابل۔ شادیوں پہ ہم جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے اپنے نبی کے طریقے پر، ہم اپنے بچے بچیوں کی خوشیاں کریں تو شرم آتی ہے، غمی میں جنازہ ہو تو ہمیں شرم آتی ہے نبی کے طریقے پر۔ یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ بچے فاضل، یہ بچیاں اگر یہ اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنتے تو یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم جناب ایک مسلمانوں کے اندر مولوی اور حافظ کی شکل میں بدنما داغ ہیں اگر نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ آج آپ کے فاضل ہونے کا مطلب، آج آپ کی فاضلہ ہونے کا مطلب، آج آپ کے مدرسے کا وجود باقی۔ مجھے یاد ہے اپنے شیخ کا فدائے ملت سید اسعد مدنی نور اللہ مقدو کا جامع مدینہ کریم پاک میں تشریف لائے جمعے کے دن اور نماز فجر میں امام نے جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ سورہ دہر نہیں پڑھی تو آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ قاری صاحب ادھر آئیے امام صاحب کیا آپ حافظ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی حافظ ہوں۔ فرمایا تراویح میں سناتے ہو؟ جی سناتا ہوں۔ فرمایا اگر حافظ ہوتے تراویح میں سناتے مولانا حامد میاں صاحب سے کہ مولانا آپ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا نہیں؟ یہ ایک ایسی سنت ہے جو اس وقت امت میں مٹی ہوئی ہے، بہت کم مساجد ہیں، کم جگہیں ہیں جہاں فجر کی نماز میں سورہ سجدہ سورہ دہر پڑھی جاتی ہو، لوگ اس سنت سے واقف نہیں ہیں۔ اگر مدرسوں میں ان سنتوں کو زندہ نہ کر دیا تو ان مدرسوں پر بلڈوزر پھیر دو، یہ مدرسے باقی رکھنے کے قابل نہیں جس مدرسے میں سنتیں زندہ نہ ہوں۔ مدرسے کا وجود احیاء سنت کے لیے، بچے کا وجود عالم فاضل بنانے کے لیے، ماں باپ بھی نیت کرے میرا بچہ میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ شخصیت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ ہمارے اس بہارل نگر کے بالخصوص 4 اضلاع ایسے ہیں جن میں ان کے اکیلے وجود ان کے قدموں کے صدقے اللہ رب العزت نے مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کیا۔ آج ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، حضرت گنگوئی سے پوچھا نبی کی سنت کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا عالم ربانی کی زیارت کر لو، نبی کی سنتوں کو دیکھ لو۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے مولانا مدنی سے محبت اتنی ہے، مجھے تو ان کے جیل میں جانے کے بعد اندازہ ہوا مولانا سے مجھے کتنی محبت ہے۔ اس لیے محبت ہے سنتیں تم نے پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھ لو، سنتوں کو عملاً دیکھنا ہو تو حسین احمد کو جا کے دیکھو۔ آج ہم اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، مجھے مولانا حسین احمد سے بڑا پیار ہے، مجھے حضرت تھانوی سے بڑا پیار ہے، مجھے جناب فلاں حضرت سے بڑا پیار ہے، مجھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پیار ہے، حضرت شاہ ولی اللہ سے پیار ہے۔ حضرت ان حضرات سے جو پیار ہونے کی وجہ ہے وہ ان کا ایک کردار ہے جو اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل نسبت ہے، اور اس نسبت کو اپنے اندر منتقل کرتے ہوئے جب آپ اس کو آگے اشاعت کریں گے اپنے وجود سے ظاہر کریں گے، یہ ہے آپ نے ان کی امانت کی حفاظت کی، ورنہ آپ ان کی امانت کے خائن ہیں۔ آپ نے اگر پڑھنے کے بعد اپنی شکل سے، اپنے وجود سے، اپنے قول و قرار سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھ اور پاؤں سے آپ کا وجود اپنے علم کی گواہی نہیں دیتا اور نبی کی سنتوں کا احیاء کا نقشہ ظاہر نہیں کرتا تو ہم نے اپنے پڑھے ہوئے علم کے ساتھ خیانت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خیانت سے بچائے۔ ہمارے بارے میں مشہور ہے
کوئی حدیث آپ ایسی نہیں لا سکتے جو یہ ظاہر کرے کہ جناب آپ کسی عالم سے کہیں ایسی حدیث لا کے دکھا دو کہ جناب پاکستانی جو کرتا پہنتے ہیں یہ سنت ہے، یا سعودی جو پہنتے ہیں یہ سنت ہے، یا ترکی کے لوگ جو پہنتے ہیں یہ سنت ہے، یا بنگلہ دیش کے جو پہنتے ہیں یہ سنت ہے، یا ایک جناب 17 فٹ کی لمبی جناب وہ پگڑی ایک افغانستان کا جو مولوی صاحب پہنے اور جناب مونچھیں وہ بڑی رکھے، تو کیا یہ سنت ہے؟ تو یہ سنت جاننے کے لیے حضرت گنگوئی نے فرمایا ہر زمانے کو علماء ربانی کا وجود اور ان کا لباس یہ نبی کی سنت کو ظاہر کرے۔ اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے علماء ربانی کے ذریعے سے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ رکھے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، وراثت ہمیشہ وارث کے پاس ہوتی ہے، اور یہ وارث اللہ کے نبی کے دین کی وراثت وہ علماء کے پاس ہے۔ اور علماء کی شناخت 22ویں پارے میں واضح واضح قرآن نے کہہ دیا ہے، اور میں اور آپ میرا آج کا چھوٹا فاضل یا ایک بڑا بزرگ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب تک ہمارے اندر اپنے رب کی خشیت نہیں آئے گی۔ خشیت اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے۔ خوف جو ہوتا ہے میرے پیارے وہ ہمیشہ ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے جس سے اپنے آپ کو اپنی جان کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسے درندے سے ہم خشیت نہیں کہیں گے کہ مجھے درندے سے خشیت ہے، درندے سے خوف ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ خشیت جو ہے اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں شفقت و محبت و پیار و رحمت چھن جانے کا خطرہ ہو، اور اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام خشیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف رب العالمین کے ساتھ کیا، اور آپ جانتے سارے جہان کے ربوبیت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر زمانے میں اپنی مخلوق کی ضرورت کے مطابق فوراً چیز مہیا کرنے پر قدرت رکھے، اسے رب العالمین کہتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو ناراض کریں گے تو ہم ان ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے رب نے ڈنڈے کے زور پر اپنی ربوبیت اپنی عبادت نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین کے تحت کا۔ جباریت و قہاریت صفت میرے رب کی ہے، لیکن جب عبادت اور تعریف کی بات ہے تو پھر وہاں رب العالمین کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے دلوں میں خشیت ہو، خوف ہو، لیکن یہ خوف خشیت کے معنی میں ہو اور اس درجے کی کیفیت ہو۔ ایک آدمی اپنے صرف وقتی خوف کے مارے ایک چیز کو جان بچاتا ہے، میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، مجھے جہنم میں پکڑ کے ڈال دے گا۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری تو ایسے عابد کی عبادت کو نہیں مانتی جو صرف جہنم کے ڈر سے ڈرے۔ فرمایا کہ عبادت اس وجہ سے ہونی چاہیے میرا رب روٹھ جائے گا اگر میں نے عبادت نہ کی، میں نے خلاف کیا میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں رب کے قریب اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھے قرب نصیب ہو جائے۔ حضرت گنگوئی سے پوچھا کہ رب کے قریب ہونے کا سب سے بڑا قریب ذریعہ کون سا ہے؟ فرمایا سجدہ، سجدے سے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ جتنا آپ کا پیشانی گواہی دے گی رات کی تنہائیوں میں، یہی آپ کو اپنے رب کا قرب ظاہر کرے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ قرب تب ہی ہوگا، یہ سجدے کی لذت توفیق تب ہی ہوگی جب قیام میں آپ کو اتنا قیام نصیب ہو جائے، قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے کہ آپ کی نیچے کی جو آپ کے پاؤں کے نیچے کا حصہ ہے جب تک یہ گواہی نہیں دے گا تو آپ کے اندر سجدے کی لذت نہیں پیدا ہوگی۔ قیام میں سوائے قرآن کے اور کوئی چیز نہیں، سورہ فاتحہ ساتھ قرآن، لمبا کو تب بھی زیادہ قرآن پڑھیں گے۔ قیام کا حصہ ہی قرآن ہے، اور اس کو جو آدمی زیادہ سے زیادہ یکسوئی سے پڑھ لیتا اگلا حصہ اس کے لیے لذت کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہم نے نماز کا قیام سیکھنا ہو، رکوع سیکھنا ہو، سجود سیکھنا ہو، ایک ظالم سے نفرت، ایک بدعتی سے نفرت، اور نبی کے سچے عاشق کی پہچان، حلال حرام کی تمیز، مظلوم کی محبت، اگر یہ پیدا کرنی ہے، یہ سیکھنی ہے، تو اس کے لیے کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی چیز بتلا دو وہ کہاں ہے؟ یہ سوائے مدرسے کے، مکتب کے، خانقاہ کے۔ میں میاں نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ نازل فرمائے۔ حضرت میاں جی ایک سادہ سا جملہ حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی صاحب کو کہا، ارے حاجی نور حاجی امداد اللہ، آپ کو اللہ کے رسول نے بھیج دیا ہے،
ہم جس چیز کو سالوں سے چھپائے بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی تھی اور میاں جی کی شکل خواب میں نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک گاؤں میں، وہاں لوہاری والا گاؤں میں ایک میاں جی بیٹھے، ان سے جا کے بیٹھ ہو، ان سے تعلق اپنا جوڑو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں مجھے نشاندہی کی، میں اسی پر حاضر ہوا اور حضرت میاں جی فرمانے لگے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی سے محبت کا، نبی سے طریقے کا اپنا ہر نوالا چیک کرتے رہا کرو کہ اس میں حلال کا عنصر کتنا ہے۔ بس جب تک تمہاری زندگی پر اس میں خوف رہا، بے خوف و خطر نوالے مت کھاؤ، بلکہ ہر نوالے ہر رزق پہ جاتے ہوئے تمہیں خوف ہونا چاہیے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور جب یہ جذبہ ہوگا پھر اللہ حلال کھانے کی توفیق دے گا، حلال کمانے کی توفیق دے گا۔ پھر یہ خون کی رگیں تجھے مجبور کر دیں گی احیاء سنت پر، اتباع سنت پہ مجبور کر دیں گے۔ حلال خون کا اثر اتنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے، میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں مدارس کا وجود نبی کی سنت کو زندہ کرنا، نبی کے طریقے کو زندہ کرنا، نبی کی تہذیب کو زندہ کرنا، نبی کی تہذیب، نبی کے ساتھ امت کے رشتہ مضبوط کرنا۔ آج امت ذلیل جہاں جہاں ہو رہی ہے، صرف اس وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے جہاں جہاں اس کا امت کا اپنے نبی سے تعلق کمزور ہے، وہیں پریشان، وہیں تفرقہ بازی، وہیں مصیبت ہے۔ اور جہاں آپ کا تعلق مضبوط ہے پھر قلیل ہو کر کثیر پر غالب ہے، قلیل ہو کر دشمن تم سے قلیل سے خوف زدہ ہے۔ آپ کے وجود سے دشمن خوف زدہ نہیں ہے، آپ کے کسی ایٹمی ٹیکنالوجی سے وہ خوف زدہ نہیں ہے، وہ آپ کے اس نسبت سے خوف زدہ ہے جو آپ کے گنبد خضرا والے سے تعلق جتنا مضبوط ہے، وہ خوف زدہ ہے تو اس وجہ سے۔ آج آپ کا غوب ہے، غوب صرف اور صرف اس وقت تک اس امت کا غوب ہے جب تک اس امت کا اپنے نبی سے تعلق مضبوط ہے۔ آپ دروازہ بتا دیں، نبی سے تعلق مضبوط رکھنا ہے تو کہاں رکھیں، تعلیم حاصل کریں تو کہاں حاصل کریں۔ تو میں البتہ اس راستے پہ نیت کو درست کرنا ہے، اس جان میں اس لائق بنانا ہے کہ آپ کو ایک عزیمت کا راستہ، رخصت کا متلاشی مت بنو، عزیمت کے لیے تیار کرو۔ رخصت تو معذور لوگوں کے لیے، رخصت تو اپاہج کمزور لوگوں کے لیے۔ ایک تمنا آدمی ہو وہ اپنے غم سے ٹھٹھتی اس سردیوں میں، ایک کمزور آدمی تو اپنی سہولت مانگے، ایک جوان آدمی، تندرست آدمی، صحت مند آدمی کس بات کی انتظار کر رہا؟ کیوں نہیں عادت اس کو گھنٹہ پہلے اٹھنے کی؟ کیوں نہیں اپنے لیے حلال سمجھتا؟ عادت رگو ریشے میں نہیں آئے گی، یہ بھول جائیں گے کسی کامیابی کے لیے۔ یہ بنیادی غرض ہے۔ آج تیرے سجدے کا سلیقہ آج کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کا پیچھے پاجامہ جو ہے اور جو تہبند ہے وہ نیچے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، جب روکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے مڑ کے دیکھا آواز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے تہبند کو اوپر کر لیجیے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نیا پاجامہ کیا نیا تہبند سمجھ کے بھی نیچے ایڑیوں میں آ کے پھٹ نہ جائے، تو انہوں نے جلدی سے یہ کہہ دیا حضرت یہ پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ گئے کہ میرے صحابی نے میری بات کو سمجھا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ بس پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ اس کو اوپر کر لو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ پرانا پھٹا ہے تہبند، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ میرا طریقہ پسند نہیں؟ انہوں نے فوراً یہ بات کہی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فوراً انہوں نے اوپر کر لیا، کہا مرتے دم تک نیچے لے جاؤ۔ اب آج کا کوئی آدمی مجھ سے یہ پوچھنا چاہے یہ فرض ہے یا واجب ہے، ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے؟ ظالم اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، تیرے نبی کی نسبت ہے، تیرے پیغمبر نے اپنے براہ راست شاگرد سے فرمایا کیا میرا طریقہ تجھے پسند نہیں؟ آپ کی ہر چیز میں آج میری بیٹی میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، میں اللہ نے میرے رب نے میرے گھر سے میرے ابا اماں سے مجھے چنا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اپنی ازواج مطہرات کی سنتوں، نبی کی بیٹیوں کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ نے میری ذات کو چنا ہے، اس کے لیے پڑھانا
کوئی ضروری نہیں ہے شوہر کی خدمت نبی کے طریقے پر، اپنے بچوں کی خدمت نبی کے طریقے پر، اپنی ساس سسر کو اپنے لیے حقیقی ماں اور باپ کا درجہ دے کر، پڑوسیوں کے حقوق کے لیے اخلاق کریم سے پیش آئے، غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ ولیہ کاملہ ہے۔ اگر وہ یہ دین، یہ مدرسہ، یہ اس تعلیم اس کو یہ آداب سکھا دیتی ہے، یہ جیسا شیخ الحدیث کوئی نہیں، یہ جیسا ولی اللہ کوئی نہیں، یہ جیسی جنتی عورت کوئی نہیں۔ وہ اس کو ضروری سمجھے۔ آج کا میرا بچہ فاضل ہونے کے بعد اب آپ تک ایک بڑی نسبت اکابر کے ہاتھوں سے لے کے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، حضرت مدنی کے بارے میں 13 سال تک دیوبند میں نے وقت گزارا ہے، مختلف وقتوں میں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں۔ وہاں ایک بات مشہور ہے کہ جہاں جہاں ان اللہ والوں نے ایک رات بھی گزار دی، اللہ نے اس علاقے کی بدعات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ میں نے تو ان حضرات کے وجود کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس چار دیواری میں ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں کہیں سنت کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، طلبہ سے ہوتی ہے، اساتذہ سے ہوتی ہے، باورچی سے ہوتی ہے، ان اللہ کے ولیوں کے قدموں کے صدقے اللہ ہماری ان کمزوریوں کو دور فرما کے آنے والے وقت میں وہ خامیاں دور کر کے ہمیں حقیقی سنت پہ عمل کرنا سکے۔ یہ تو پاؤں اس لیے لائے گئے تھے، یہ چہرے اس لیے دکھائے گئے تھے۔ اب آپ کے پاس اور کون سی دلیل کہاں سے لے کے آئے؟ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اب امین سمجھنا ہے۔ ان کا دیکھنے کے بعد کل کو آپ نے تذکرے کرنے، مولانا مدنی نے یوں کہا، حضرت تھانوی نے یوں کہا، حضرت خاکمانی صاحب نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا۔ لوگوں نے کہنا وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو مولانا صاحب، وہ تو سارے ٹھیک تھے، یہ بتاؤ تم کیا چیز ہو؟ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری تصویر کس کے ساتھ ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ ذلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک آدمی نبی کے طریقے کو اپناتا نہیں اور کہتا ہے یہ ضروری ہے، تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو طریقہ تو اپنا گا تیری موت اسی پر، قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا، تیری ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا طریقے کو، صحابہ کرام بوڑھے ہیں، چلا جاتا نہیں، ایسی حالت میں آتے ہیں، اے اللہ کے نبی جان میں طاقت نہیں ہے، لمبے لمبے رکوع سجود وظیفے نمازیں ہم سے نہیں ہوں گی، کوئی ایک عمل بتلا دے میں جنت میں جاؤں۔ خصوص ہے بے تکلف بدوی صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں احادیث مبارکہ میں، اور وہ صاف صاف یا محمد کہہ کے یہ جملہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرماتے ہیں، اور وہ جملہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ اکبر قل آمنت باللہ، ایک آمنت باللہ، آگے فرمایا ثم استقم، بس تو کہہ دے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پہ استقامت اختیار کر۔ حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے بزرگوں کی کرامتیں بڑی ہوتی تھی، آج کل کے بزرگوں کی کوئی کرامتیں کوئی نہیں ہے، کیا ولی ختم ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا ولی تو ہر زمانے میں ہے، قیامت تک آئیں گے، البتہ یہ کہ اب قیامت تک کے لیے ولی آئیں گے، ان کی سب سے بڑی کرامت، پچھلی کرامتیں چھوٹی تھیں، اب ولیوں کی جو کرامتوں میں بڑی کرامت آئے گی وہ استقامت ہے۔ جس کو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ استقامت نصیب ہوگی، طریقے پہ استقامت نصیب ہو گئی، کچھ ہو جائے موت قبول ہے، گردن کٹتی جائے، لیکن نبی کی سنت کو دفن نہ ہونے دے، مٹنے نہ دے، اس پہ حرف نہ آنے دے، اگر وہ اس پر استقلال و استقامت کا پہاڑ بنتا ہے۔ آج الحمدللہ پارلیمنٹ میں ایسی شکلیں آپ کے علماء کی موجود ہیں۔ اللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک فضل الرحمان نہیں، انشاءاللہ ان کے پیچھے ہزاروں لوگ امت کے موجود ہیں۔ آج اگر خانقاہی سلسلے میں ایک سے ایک بزرگ آپ کے سامنے زندہ تصویر موجود ہے خانقاہی سلسلے کے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے نہ جانے کتنے فتنے دبے ہوئے، ان کے وجود مسعود کے ذریعے سے اللہ نے بڑے بڑے فتنوں کو تم پہ قدرت نہیں دی۔ اور آپ سمجھتے رہے کہ شاید ہماری کوئی بہادری ہے، یہ تمہاری بہادری نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر غیپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہیں معلوم نہیں ہے غاتوں کو صحرا میں
رو رو کے اپنی آنکھوں بہانے والے، تمہیں معلوم نہیں کون ہے جو تمہارے مدارس کے وجود کے محافظ ہیں، کون ہے جو تمہارے نئے مدارس کے احیاء کا سبب بنتے ہیں۔ تم سمجھتے رہے کہ میں نے چندہ کیا، تم سمجھتے رہے میں نے مدرسہ قائم کیا، تمہیں وہ ہستیاں معلوم ہی نہیں جو وقت سحر میں اکیلے تنہائیوں میں تمہارے لیے رو رو کے مانگ کے، تمہیں ان پر نظر ہی نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ زمیندار یہ سمجھتا ہے، دکاندار یہ سمجھتا ہے، باغ والا یہ سمجھتا ہے میں نے بڑی محنت کی، میری فصل بڑی اچھی آئی، اس دفعہ کمائی بڑی اچھی منافع ہوا، حالانکہ اس ظالم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تیرے لیے جن پاکیزہ لوگوں پر تو اپنا صدقہ دیتا تھا، جن کی دعاؤں کے صدقے تجھے فصل ملی، جن کی دعاؤں کے صدقے تیرے باپ کو پھل ملا، تو ان کو بھول گیا۔ یہ تیری محنت نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال ان ہستیوں کا ہے، ان معصوم بچوں کا ہے، ان معصوم لوگوں کا ہے جن پر تیرا رزق حلال خدا کی رضا کے لیے تقسیم ہوتا ہے۔ ان کو محسن سمجھ، ان کے صدقے سمجھ۔ میرے اکابر بزرگ تو کسی چندہ دینے والے کے شکریہ ادا کرنے کے قائل نہیں تھے۔ کیوں شکریہ ادا کریں؟ اس لیے کہ اس نے تو اللہ کے رسول کا حق اس پہ لازم تھا، اس نے ادا کیا۔ شکریہ کس بات کا؟ نظر ڈالنی چاہیے کہاں میرے وجود میں سنت نہیں ہے، کہاں ہے، اس کا محاسبہ خود بخود کرتے رہنا چاہیے تاکہ قلب میں منافقت نہ پڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔